اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں تیز ترقی کی وجہ سے نوجوان نسل اور ان کے والدین اور بزرگوں میں ایک عجیب فاصلہ پیدا ہو چکا ہے۔ اگر اس فاصلے کو بڑھنے سے نہ روکا گیا تو خاندانی نظام میں سیریس مسائل وجود میں آ سکتے ہیں۔ والدین کیا کریں؟ اس فاصلے کو بڑھنے نہ دیں۔ دن بدن اس فاصلے کو کم کر کے آنے والی مشکلات سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچا سکیں۔ اس فاصلے کو کم کرنے کا ایک اہم اور بہترین طریقہ بچوں سے دوستی کرنا ہے۔ ابھی جو نکات بیان کیے جائیں گے ان پہ عمل کر کے والدین بچوں سے دوستی کر سکتے ہیں۔ پہلا نکتہ بچوں سے دوستی کرنے کا، والدین بچوں کی شخصیت کو پہچانیں۔ اگرچہ بچوں کی شخصیت بنانے میں والدین کا سب سے اہم کردار ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم میڈیا، اسکول، کالج اور اس کے دوستوں کا اس کی شخصیت پہ اثر انداز ہونے سے انکار نہیں کر سکتے۔ جس قدر بچے کی شخصیت کو سمجھیں گے اتنے ہی زیادہ بچے سے دوستی بڑھے گی۔ دوسرا نکتہ یہ، والدین بچوں سے آمرانہ اور حکم آمیز انداز میں بات نہ کریں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ والدین اپنے بچوں سے حکم آمیز انداز میں بات کریں اور توقع رکھیں کہ وہ ان سے دوستوں جیسا برتاؤ رکھیں گے؟ لہذا کوشش کریں اپنے والد یا والدہ ہونے کی حیثیت کو محفوظ رکھ کر بچوں کے ساتھ نرمی اور دوستانہ انداز میں گفتگو کریں۔ مختلف موضوعات پہ اگر کسی موضوع پہ اختلاف نظر پیدا ہو تو انہیں حکم دینے کے بجائے صحیح راستے کے انتخاب میں ان کی مدد کریں اور اسی روش اور طریقہ کار کو ہمیشہ جاری رکھیں۔ بچوں سے دوستی کا تیسرا طریقہ یہ، ان کے راز کی نسبت رازدار رہیں۔ ان کی پرسنل باتوں کو دوسروں کے سامنے شیئر مت کریں۔ مثلا فیملی ممبرز کے سامنے، دوستوں کے سامنے اپنے بچوں کے راز کو فاش مت کریں، کیونکہ ایک جوان اپنی دوستی میں اس چیز کا بہت خاص خیال رکھتا ہے کہ اس کا دوست رازدار ہو اور رازوں کو لیک نہ کرے۔ چوتھا طریقہ یہ، اپنے بچوں کے ساتھ بقدر کافی وقت گزاریں، ان کے ساتھ گفتگو کریں، مختلف مسائل پہ ان کے ساتھ بات چیت کریں۔ اپنے والد ہونے یا والدہ ہونے کی حیثیت کو محفوظ رکھ کر دن میں کم از کم ایک مرتبہ معین وقت پہ ان کے ساتھ گفتگو کریں اور ان کی مشکلات سے آگاہ ہوں اور ان کی مشکلات کا مناسب حل بھی ڈھونڈیں۔ ان کو بالکل یہ موقع نہ دیں کہ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے کسی دوسرے کی طرف توجہ کریں، اور یہ صرف اور صرف اسی صورت میں ممکن ہے اگر آپ ان کے مسائل، ان کی مشکلات اور ان کے نظریات سے ہمیشہ باخبر رہیں۔ پانچواں نکتہ یہ، اپنی باتوں اور فیصلوں کو ان پہ مسلط کرنے سے گریز کریں۔ مرغی کی ایک ٹانگ مت بنے، بلکہ اکثر اوقات مرغی کی ایک ٹانگ بننا رشتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ مختلف مسائل اور مشکلات میں اپنے بچوں سے مشورہ لیں۔ اگر کہیں اختلاف نظر پیدا ہو جائے تو اپنے فیصلوں کو مسلط کرنے کے بجائے، حکم دینے کے بجائے اپنے فیصلے کی وجوہات اور دلائل اس کے لیے بیان کر کے اپنے بچے کو راضی کر لیں۔ بچوں سے دوستی کا آخری نکتہ یہ، کبھی بھی اپنے بچے کا دوسرے بچوں کے ساتھ مقابلہ مت کرائیں، خصوصاً کبھی انہیں انہی کی دوستوں کے سامنے مقابلے کے لیے نہ ٹھہرائیں۔ مثلا فلاں کا بچہ تو بہت اچھا ہے اور تم کیا کر رہے ہو، فلاں کا بچہ تو بہت ترقیاں کر رہا ہے، بہت پوزیشنیں لے رہا ہے اور تم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہو۔ اس چیز سے گریز کریں، کیونکہ یہ عمل نفسیاتی طور پہ ان کے لیے بہت نقصان ہے۔ لہٰذا ان کی اصلاح کے لیے مقابلے کا سہارا نہ لیں، بلکہ اچھی رائے دے کر ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں دعا کرتے ہیں خدا ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ہمارے بچوں کو ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے وقت کے امام صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔